الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے بیٹے میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ادارے نے آپ کو یاد کیا، آپ کو آواز دی، اور اس مرتبہ تو باقاعدہ دعوت نامہ بھی نہیں بھیجا گیا بلکہ صرف میسیج کے ذریعے، گروپ کے ذریعے آپ کو اطلاع دی گئی اور آپ ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو ادارے کی، اساتذہ کی محبت ہے اس میں برکتیں نصیب فرمائے۔ بیٹے، جو تربیتی اجتماع ہر سال منعقد کیا جاتا ہے اور یہ 5واں یہ اجتماع ہے، 2018 سے شروع ہوا اور اس کے بعد سے لگاتار الحمدللہ ہو رہا ہے۔ اس اجتماع کا بنیادی مقصد تو اس کا عنوان ہی بتا رہا کہ فضلاء کے لیے، ویسے تو الحمدللہ جو بھی پروگرام ہوتا ہے، آج انشاءاللہ شام کو پروگرام ہوگا، اس کا مقصد بھی تربیت ہی ہے، اس لیے کہ ہماری سب سے اہم ضرورت وہ ہدایت ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو پہلے صفحے پہ جو اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سب سے اہم ضرورت سیدھا راستہ ہے، سب سے اہم ضرورت۔ تو فضلاء اجتماع ہو یا شام کی تقریب ہو، اس کا بنیادی مقصد تو ہماری تربیت ہی ہے۔ اب وہ مقصد صرف شام کا پروگرام کر کے بھی حاصل کیا جا سکتا تھا مقصد، لیکن یہ صبح والا پروگرام علیحدہ سے صرف اس مدرسے کے جو فضلاء ہیں جنہوں نے یہاں حفظ کیا ہے، یہاں گردان نکالی ہے، یہاں تجوید پڑھی ہے، کچھ ابتدائی کتب پڑھی ہیں، چونکہ ادارے کا آپ لوگوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور آپ کا ادارے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور کوئی بھی اچھا ادارہ صرف موجودہ طلباء کے بارے میں فکر مند نہیں رہتا، بلکہ جو طلباء تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے بھی فکر مند رہتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ استاد صرف انہی چیزوں کے بارے میں فکر مند نہیں رہتا کہ میں نے اس کو حفظ پڑھایا، اس کا حفظ یاد ہے یا نہیں، اس نے گردان نکال لی، قرآن پاک مضبوط ہے یا نہیں، اس نے تجوید پڑھی، تجوید کا کام آگے کر رہا ہے یا نہیں، اس نے کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں آگے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے کہ نہیں۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ایک استاد جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اپنی حقیقی اولاد کی طرح جس طرح ان کاموں کے بارے میں فکر مند رہتا کہ قرآن پاک بچے کا یاد رہنا چاہیے ہمیشہ کے لیے، تجوید پڑھی ہے، تجوید میں پختگی ہمیشہ کے لیے ہو، درس نظامی پڑھا ہے، کتابوں کے ساتھ درس نظامی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط رہے، اسی طرح اس کی جو معاشرتی زندگی ہے وہ کر کیا رہا ہے، خدا نخواستہ کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا۔ ادھر ادھر سے مراد کہ اس کی نمازیں قائم ہیں، اس کے اخلاق قائم ہیں، کاروبار کرتے ہوئے خدا نخواستہ اتنا تو نہیں پھسل گا کہ اسے اپنی نمازوں کی فکر نہیں ہے، اس کی گھریلو زندگی کیسی ہے،
اس کی ازدواجی زندگی کیسے گزر رہی ہے. آپ میں سے بہت سارے فضلاء ایسے ہیں جو ازدواجی زندگی میں بھی اپنے اساتذہ سے مشورے میں رہتے. خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ فوراً فون کر کے پوچھتے ہیں کہ استاد جی یہ مسئلہ ہے، اور گھریلو مسائل بتا کے رہنمائی لیتے ہیں. اور ہر سمجھدار طالب علم، دیکھیں ہر طالب علم نے کئی استادوں سے پڑھا ہوتا ہے، اور ہر استاد سے تعلق ایک جیسا نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی استاد، وہ ہمارے ایک یہاں کے فاضل ہیں حافظ عارف چشتی، مشہور شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہا کرتے ہیں مجھے کہ استاد جی میں ایک زندگی تہنوں ہی استاد منیا، ٹھیک ہے، پڑھا کئیوں سے ہے، استاد منیا صرف تہنوں ہی ہیں. وہ دوبارہ مذاق سے کہتے ہیں، لیکن اساتذہ میں سے بعض اساتذہ کے ساتھ ایک خاص انسیت ہوتی. پڑھا تو کئیوں سے ہوتا ہے نا، لیکن بعض اساتذہ سے ایک دلی لگاؤ ہو جاتا ہے. پھر بندہ اس استاد سے اپنے دل کی باتیں کر لیتا ہے. وہ بیوی سے لڑتا ہے، استاد کو بتا دیتا ہے کہ میری بیوی سے لڑائی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہوئی ہے، مجھے بتایا میں کیا کروں. اور اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ استاد ایک تو اس کا پڑھانے کے حوالے سے ایک تجربہ ہے، دوسرا عمر میں آپ سے بڑا ہے، وہ اس کے تجربات ہیں، تو استاد اس کی حتی الامکان رہنمائی کر دیتا ہے. کئی ساری مثالیں اس مدرسے کے فضلاء کی ایسی ہیں کہ الحمدللہ ان طلباء کے جو ازدواجی زندگی محفوظ ہے، ان کے گھر بچے ہوئے ہیں، اس کا جو سبب ہے وہ استاد کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ تعلق. ورنہ یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، دیکھیں جب لڑائی ہوتی ہے نا، لڑائی میں تو انسان غصے میں، کہتے ہیں نا کہ غصے میں انسان شیطان کے لیے فٹ بال کی مانند ہوتا ہے، جہاں مرضی کک لگا دے. تو اگر وہ خود سے فیصلہ کرتا تو شاید جذبات میں اپنا گھر تباہ کر بیٹھتا، گھر اجاڑ بیٹھتا. لیکن سمجھداری کا مظاہرہ کیا، استاد سے مشورہ کر لیا، تو استاد صرف یہی رہنمائی نہیں کرتا کہ آپ نے پڑھانا ہے، آپ نے مدرسے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، بلکہ وہ ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے کہ بیٹے اپنی ازدواجی زندگی کو بھی آپ نے مضبوط رکھنا. آپ کے بیوی بچوں کے آپ کے حقوق ہیں. بہت سارے طلباء آپ میں سے ایسے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی آمدنی کتنی. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی آمدنی جو ہے آپ نے آدھی مدرسے میں جمع کرواؤ، یہ مقصد نہیں ہے. ان سے پوچھ کے اگر ان کی اچھی آمدنی ہو تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آپ کو سکھی رکھا ہوا. اور خدا نہ خواستہ کسی کی آمدنی اچھی نہ ہو تو جس طرح اپنے حقیقی اولاد کے حوالے سے دل دکھتا ہے، ایسے ہی دل دکھتا ہے. کئی حالات میں ابھی 2-3 فضلاء، یہ آج کی بات ہے، ان سے میں نے پوچھا آپ کی آمدنی کتنی ہے، کہتے 6000. ٹھیک ہے، وہ ایک طالب کہنے لگا کہ 6000 ہے، وہ بھی 4 مہینے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو بیٹے اس اجتماع کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تربیت ہے. ابھی آپ نے جو پہلے 2 بیان سنے، کتنی قیمتی باتیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. بنیادی مقصد اس کا تربیت ہے کہ یہ اجتماع ہماری ہدایت کا سبب بن جائے. دیکھیں ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تجوید پڑھا رہے ہیں، درس نظام کے اسباق پڑھا رہے ہیں. ہدایت اس کو نہیں کہتے. ہدایت سیدھے راستے پہ چلنے کا نام ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ خدا نہ حفظ کی کلاس میں بیٹھے ہیں لیکن نمازیں فوت ہو رہی ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں. تو اس اجتماع کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بولو بھائی، تربیت. ٹھیک ہے، تربیت کے اساتذہ بھی محتاج ہیں، جو طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں وہ بھی محتاج ہیں، جو پڑھ کے چلے گئے ہیں وہ بھی محتاج ہیں. اور نفس اور شیطان سے یہ جو کشتی ہے نا، کشتی یہ مرتے دم تک جاری رہنی. اور اس حوالے سے ہم مرتے دم تک محتاج ہیں کہ ہماری کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہو
دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اکابر کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے ہماری جو بیٹری ہے یہ چارج ہوتی رہتی۔ تو اس اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ اس تربیت کہ آگے اگر آپ اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کر لیں، چونکہ آپ میں سے اکثریت ایسے ہیں جنہوں نے یہاں حفظ و گردان پڑھا ہے اور تجوید پڑھی ہے۔ ایک تو یہ اجتماع الحمدللہ چونکہ ہمارا روحانی تعلق قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم ان سے ہے، فضلاء اجتماع ہم نے انہی کو دیکھ کے شروع کیا، اس کے فوائد بھی محسوس کیے، ہر قاری صاحب سے مشورے کے ساتھ شروع ہوا، مشورے کے ساتھ ہی جاری ہے۔ تو یہ رمضان سے کچھ عرصہ پہلے رکھا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فضلاء قرآن پاک حفظ مکمل کر کے جا چکے ہیں اور مصروفیت کی وجہ سے یا کچھ سستی کی وجہ سے قرآن پاک ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، مصروفیت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے قرآن پاک ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، تو اس اجتماع میں ان کو بلا کے یاد دہانی کروا دی جاتی ہے کہ بیٹے رمضان مبارک آنے والا ہے، بڑا بہترین موقع ہے، جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق کچھ کمزور ہو رہا ہے اس تعلق کو پھر سے مضبوط کر کے قرآن پاک کو یاد کرنا۔ بعض دفعہ کسی کام کی نا اہمیت ہمارے دلوں میں اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ اجتماع کرتے ہیں نا، ابھی ہمارے یہاں کے فاضل ہیں، 2-4 دن پہلے مجھ سے ملے، بالکل وہ مسجد مدرسے کی لائن سے کٹے ہوئے، کاروبار کرتے ہیں، کاروباری ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب میں نا بہت فکر مند ہوں کہ میرا قرآن پاک بھول گیا ہے۔ یہاں پڑھتے ہوئے ان کا قرآن پاک اتنا یاد تھا الحمدللہ کہ وہ اپنے استادوں سے شرط لگا کے اس پارہ سنایا کرتے تھے، شرط لگاتے تھے، لیکن بعد میں مصروفیت کی وجہ سے منزل آپ بھی سمجھتے ہیں کہ منزل نہ پڑی جائے تو قرآن پاک تو ایسے ہاتھوں سے نکلتا ہے۔ اس کے فوائد ہوتے یعنی بیٹری چارج ضرور ہوتی، اس لیے کہتے ہیں کہ جب نیکی کا ارادہ دل میں پیدا ہو نا تو نیکی فوراً کر لینی چاہیے۔ نیکی کا جو ہمارے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے۔ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے نا، ہم اس کی قدر کریں تو دوبارہ مہمان آتا ہے، اگر قدر نہیں کریں گے تو مہمان دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو نیکی کا داعیہ یہ بھی ہمارے دل میں کیا ہے؟ ایک مہمان ہے۔ ہمارے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ قرآن پاک ہاتھوں سے نکل رہا ہے، ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، ہم کچھ نہ کچھ فوراً شروع کر دیں۔ اب جو وہ بچہ ہے پرسوں 14 کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل مت گھبرائیں، آپ نے قرآن پاک یاد کر کے سنانا نہیں ہے کسی کو، روزانہ منزل پڑھنی شروع کر دے دیکھ کے، بس آپ دیکھ کے منزل پڑھنی شروع کریں۔ آپ مستقل منزل پڑھنی شروع کریں تاکہ جو دل میں آپ کے ایک داعیہ پیدا ہوا ہے، جو اللہ کا مہمان ایک آیا ہے کہ قرآن پاک یاد کرنا چاہیے، اس کو اپنی جامہ پہنائیں۔ اگر آپ اس طرف لگیں گے کہ مجھ سے تو یاد نہیں ہوگا چونکہ بھول اتنا چکا ہے، 15-20 سال پہلے حفظ کیا اور تقریباً 8-10 سال ہو گئے بھول بھی چکا ہے، اگر دل میں ارادہ پیدا ہوا قرآن پاک کو یاد کرنے کا اور آپ نے فوری طور پہ عملی جامہ اس کو پہنانا ہے، آپ کہیں کہ میں فوری طور پہ 1 پاؤ یاد کر لوں، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کہ میں آدھا پارہ یاد کر لوں، ایسے نہیں ہوگا۔ شیطان کے آپ کو قرآن پاک سے دور رکھنے کے کئی انداز ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ رمضان سے پہلے قرآن پاک کی تیاری کریں۔ اب دیکھیں جس کو قرآن پاک اتنا بھول چکا ہے
کہ وہ اس کے لیے ایک رکوع یاد کرنا بڑا مشکل ہے. وہ ابھی اگر کہے کہ میں رمضان تک قرآن پاک پورا یاد کر کے، اس کے ساتھ مصروفیت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، وہ وقت بھی دن میں 1-8 گھنٹہ دے سکتا ہے، تو وہ کیسے رمضان میں پورا قرآن پاک یاد کر کے سنا سکتا ہے؟ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ یار تیرے لیے تو ممکن نہیں ہے، تو نہیں یاد کر سکتے، تیرے پاس وقت ہی نہیں، اور وقت واقعی نہیں. تو ایسا طالب علم منزل پڑھنی شروع کر دے، بے شک دیکھ کے پڑھے، منزل اس کا ناغہ نہ کرے. ایک پارے سے شروع کرے، حافظ ہے نا، تلفظ بھی اچھے ہیں، ایک پارہ پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، دیکھ کے پڑھنا شروع کرے. بہت ساری مثالیں ہماری والدہ محترمہ، کیونکہ گھر میں بچیاں پڑھنے آیا کرتی تھیں، ساری زندگی ناظرہ قرآن پاک بچیوں کو پڑھایا. ایسے ہماری دادی اماں، ان کو حافظہ نہیں تھیں لیکن قرآن پاک بہت ساری جگہوں سے یاد تھا. تو جب ایک بالکل غیر حافظ لگاتار قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کو قرآن پاک کا کافی حد تک حصہ یاد ہو جاتا ہے، تو جو باقاعدہ حافظ ہے اور ایسا حافظ کہ الحمد سے لے کے والناس تک غلطی نہیں آتی، بعد میں خدا نہ خاصہ غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے قرآن پاک بھلا بیٹھا ہے، تو وہ اگر منزل اپنی پڑھنی شروع کر دے گا اور روزانہ ایک پارے کی عادت بنائے، جب 2-3 قرآن پاک ایسے پڑھ لے 2 پاروں پہ آ جائے، زبانی نہ پڑھے، دیکھ کے پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ چند ماہ کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن پاک تو ویسے ہی اس کا یاد ہو جائے. جب قرآن پاک کے ساتھ اتنا تعلق بن جائے کہ طبیعت اکتائے نہیں، اتنا عرصہ ہو گیا نا ہم چھوڑ چکے ہیں، اب جب ہم قرآن پاک یاد کرنے بیٹھیں گے یاد ہوگا نہیں، طبیعت اکتا آ جائے گی، ہم چھوڑ دیں گے، یہ تو یاد نہیں ہوتا. تو ہم پہلے جو ہمارے دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے ہم نے قرآن پاک یاد کرنا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں. وہ حافظ کے لیے کم از کم ایک پارے سے وہ دیکھ کے پڑھے، 15-20 منٹ 25 منٹ لگے گے، آپ ایک پارہ پڑھ لیں گے. اور جب تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ کو ایک پارہ روزانہ منزل پڑے بغیر چین نہ آئے، آپ اس کو بڑھا دیں، 1.25 پہ لے آئیں، 1.5 پہ لے آئیں، 2 پہ لے آئیں، 3 پہ لے آئیں، جب آپ کا تعلق بن جائے. یعنی اتنا آپ قرآن پاک پڑھے کہ آپ کو اکتاہٹ نہ ہو. اگر آپ اکتاہٹ کا شکار ہوں گے تو آپ بہت جلد پھر پیچھے ہٹ جائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ اس اجتماع کے فوائد ہمیں نظر آتے ہیں. وہ طلباء جو بالکل کٹے ہوئے، سارا دن بیچارے صبح نکلتے ہیں، شام رات دیر سے گھروں کو آتے ہیں، مصروفیت ایسی ہے، لیکن ان کے دل میں اس اجتماع کی برکت سے داعیہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ او ہو ہم نے تو قرآن پاک بھلا دیا. اور یہی اس کا مقصد ہے کہ دل میں تڑپ پیدا ہو جائے کہ جو اللہ نے ہمیں قرآن پاک کی اتنی عظیم نعمت دی تھی، اتنی عظیم نعمت دی تھی، وہ ہم سے کھو گئی. تو انشاءاللہ جب دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا تو اس کے ثمرات، اس کے فوائد ضرور ملیں گے. اس اجتماع کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد آپ کو یہ یاد دہانی کروانی ہے کہ جو قرآن پاک جیسی عظیم نعمت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، اس کی حفاظت کرنی. سمجھ آئی بیٹے؟ اور دوسرا جو ایک چھوٹا سا پیغام، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نا یہ پروگرام بڑے نظم سے الحمدللہ چلتا ہے، وہ کئی سالوں سے. چونکہ میں رات مولانا سعید اللہ صاحب ہمارے سینئر استاد ہیں، ان سے کہہ رہا تھا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بعض کام کرنے والوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن میں جہاں بھی دعوت نامہ دینے گیا ہوں نا، سب نے کہا کہ آپ کے پروگرام میں ٹائم کی بڑی پابندی. تو آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ جہاں جہاں کام کر رہے ہیں وقت کی پابندی کو لازمی پکڑیں. دیکھیں ہم جو مدرس سے مسجد والے لوگ ہیں نا، یہ ہمیں گلہ رہتا ہے کہ لوگ نہیں جڑتے. اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ پروگرام شروع ہونے کا پتہ ہے، ختم ہونے کا کوئی پتہ نہیں. آپ تو الحمدللہ چونکہ مدرسے میں وقت گزرا ہے، آپ کے لیے مدرسے میں آنا، مسجد میں آنا مشکل نہیں ہے. عوام کو لانا بڑا مشکل، بہت مشکل ہے عوام کو مسجد مدرسے میں لانا. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ پروگرام کو منظم کریں.
اپنی اپنی جگہ پہ جہاں کام کر رہے ہیں منظم کام کریں، غیر ترتیبہ کام نہیں، ترتیب ہونی چاہیے کام کی۔ آنے والا اس کو پتا ہو میں نے فلاں وقت میں جانا ہے، فلاں وقت میں نے آ جانا ہے، وہ اپنا اگلا پروگرام ترتیب دے سکتا ہے۔ جب آنے والے کو یہ بتایا کہ میں نے جانا ہے اور مدرسے والوں نے پروگرام والوں نے کب فارغ کرنا ہے یہ مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال بیٹے کیونکہ ابھی 3-4 منٹ ہیں میرے، تو آپ یہاں سے ایک سبق یہ لے کے جائیں کہ اپنی اپنی جگہ پہ جو کام آپ کر رہے ہیں، ہمارے عقیدہ کاری جوید صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ درزیوں کا کام کرتے ہیں، میں ان کی ابھی تک منتیں کر رہا ہوں کہ اپنے کام کو منظم کریں، ابھی تک وہ کہہ رہے استاد جی ہوندا نہیں ہوندا۔ میں کہتا ہوں کیسے نہیں ہوتا؟ شہر میں جو درزی بیٹھے ہیں آپ ان کو کپڑے دے کے آئیں، وہ آپ کو کارڈ پہ لکھ کے دیتے ہیں فلاں تاریخ کو کپڑے ملیں گے، اکثر ایک دن پہلے فون کر دے کے کپڑے لے جائیں۔ ہم علاقے کے 15-20 درزی چھوڑ کے اہم مواقع پہ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ جو بھی منظم کام کرتا ہے نا، منظم، اس کے فوائد لازمن ہوتے۔ تو اپنے کام کو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، فیکٹری میں چلا رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اپنے کام کو منظم کریں، بغیر ترتیبی زندگی مت گزاریں۔ اپنا ایک شیڈول بنائیں کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، اور رات تک ہم نے یہ کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہو، آپ کے ملنے جلنے والوں کو پتا ہو کہ الحمدللہ یہ بندہ جو ہے اس کی زندگی گزارنے کی ایک ترتیب ہے، پھر آپ دوسروں کے لیے سبق بنے۔ ایک سبق آپ کو یہ یاد پڑھایا ہے کہ اپنی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ منظم کرنا، بے ترتیبی نہیں۔ خاص طور پہ یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، یہ جس طرح آپ کے ادارے میں پروگرام ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں بھی ابھی استاد جی غلام فرید صاحب شریف لائے ہیں، یہ بہت بڑی شخصیت، ٹھیک ہے، ابھی یہ وقت پہ آ سکتے ہیں اور میں اور آپ نہیں جا سکتے۔ مولانا زاہد الراجدی صاحب وہ کل کراچی میں تھے، آج ظہر کے بعد ان کا منڈی بہاؤالدین پروگرام ہے، وہ وقت پہ آ سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم خود منظم نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، جب اتنی مصروفیات رکھنے والی شخصیات ہمارے پاس وقت پہ تشریف لا کے اپنے وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ چلے جاتے ہیں، میرے آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، ہم اپنے آپ کو منظم کر نہیں پا رہے۔ تو بیٹے اپنے آپ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری آدھے منٹ میں آپ سب نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کون سی ہیں؟ قد افلح المؤمنون سے لے کے ہم فیہا خالدون، وہ تلاوت کرنی ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد ان کا ترجمہ پڑھنا ہے، معارف القرآن سے ان کی تفسیر پڑھنی۔ سمجھ آ گئی؟ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات پڑھنی ہے، ان کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور معارف القرآن سے ان کی تفسیر پڑھنی ہے، خوب توجہ کے ساتھ عمل کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔